اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ۔ السلام علیک یا مولا الموحدین یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب۔ ناظرین، آج ماہ نور کا یہ 18واں پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور وصیت نامہ امیر المومنین کا شروع کا حصہ پڑھا گیا۔ آئیے انشاءاللہ آج کوشش کر کے اسی پروگرام میں اس وصیت نامے کو مکمل کر دیا جائے گا۔ جہاں سے چھوڑا تھا، پہلی وصیت امیر المومنین نے تقوی کی اور دوسری اتحاد سے مطلب یہاں پر مومنوں کا اتحاد ہے کہ مومنین آپس میں متحد رہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے سے بات بند نہ کریں۔ بعض فقہا کے نزدیک دو مومن کا آپس میں بات چیت کو بند کر دینا، چاہے وہ سگے بھائی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، بنا پر احتیاط واجب کے 3 دن سے زیادہ اگر بات چیت بند ہو جائے تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، بنا پر احتیاط کے بعض فقہا سے قائل ہیں۔ اور جو دوسری وصیت کی، ذات و صلاح و ذات البین، آپس میں صلح اور آپس میں ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میل جول کر رہنا، کیونکہ یہ ایک واحد مورد ہے کہ جہاں جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے۔ ویسے جھوٹ بولنے کی جو ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، سچ بولنا واجب نہیں ہے، لیکن بعض موارد میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس میں سے ایک جو قطعی اور یقینی مورد ہے کہ شریعت نے بھی جو ہے اس کی روایت آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب دو مومن کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بات چیت بند ہو جائے، تو وہاں پر جھوٹ کے ذریعے سے دونوں کے درمیان اصلاح کی جائے۔ دونوں آپس میں بات بند ہو چکی ہے اور ملتے نہیں ہیں، ہم جا کے اگر اپنی طرف سے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم کہیں کہ جھوٹ کہیں کہ بھئی فلاں مومن جو ہے وہ تو بڑا مشتاق ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے اور افسوس کر رہا تھا کہ جو ہے میرا سے جھگڑا ہو گیا، اچھا ایسی بات ہے، اس کے پاس گئے ہاں اور ہم نے کہا کہ بھئی یہ مومن جو ہے جس سے تم نے بات چیت بند کی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے میں اگر میری بات چیت ہو جائے تو میں اس کو جو ہے دعوت کروں گا، اس کو اپنے گھر بلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو الفاظ استعمال کیے تھے تاکہ جو ہے دو مومن کے جو ہے وہ دلوں کو جوڑا جائے، یہ جائز ہے۔ جس طرح چغلی یہ حرام ہے اور اس کی شدید مذمت آئی ہے، لیکن مومن کے دل کو جوڑنے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لیا جائے تو جھوٹ جیسی قباحت بھی دور ہو جاتی ہے اور وہ حرام نہیں رہتا، اس کا گناہ نہیں ہے۔ تیسری وصیت جو امیر المومنین نے کی، وہ کہا کہ وَإِنَّ الْبُغْضَةَ حَالِقَةُ الدِّينِ، کہ بغض اور دشمنی یہ دین کو ہلاک کر دیتی ہے، دین کو برباد کر دیتی ہے۔ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور یہ بغض اور دشمنی جو ہے وہ آپس میں مومنوں کے درمیان باعث فساد ہے، فساد برپا کرتی ہے۔ تو لہٰذا دشمنی سے اور بغض سے جو ہے انسان دور رہے، اس کی تاکید آئی ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، قدرت سوائے اللہ کے۔ انظروا ذوی ارحامکم، تم دقت کرو اپنے خونی رشتہ داروں، یعنی مطلب یہاں پر یہ ہے کہ فصلوہم، بس تم ان کے ساتھ اچھا صلہ کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے ساتھ ارتباط تمہارا باقی رہنا چاہیے۔ اگر تم نے صلہ رحمی کی، یحون اللہ علیکم الحساب، تو خدا تم پر حساب آسان کر دے گا، جو حساب کتاب لے گا اس میں آسانی کر دے گا صلہ رحمی کی وجہ سے۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ صلہ رحمی انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ فی الایتام، خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا۔ فلا تغبو افواہہم، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی حالت سے بے خبر رہ جاؤ، کہ معاشرے میں جو یتیم بچے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، جن کا کوئی سرپرست نہیں، جن کا پالنے والا نہیں، تو ان کی اطلاع اور ان کی خبر سے ان کے بارے میں جو ہے تم بے خبر رہ جاؤ۔ پتہ ہے کہ کچھ معاشرے میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے یتیم بچے ہوتے ہیں، یا باپ کا انتقال ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا یہ کہ باپ کو جو ہے وہ
کسی طرح بھی جو ہے دنیا سے چلا گیا، مار دیا گیا، فلا یضیع بحضرتکم، پس یہ یتیم بچے، یتیم جو ہے تمہارے ہوتے ہوئے ضائع نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی دنیا میں جو ہے پڑ جاؤ اور یتیم جو تمہارے معاشرے میں ہیں، تمہارے علاقے میں ہیں، وہ ضائع ہو جائیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ فقط سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے حدیث سنی، یقول، رسول فرمایا کرتے تھے، من آل یتیمن، جس نے یتیم کی پرورش کی، حتیٰ یستغنیا، یہاں تک کہ وہ یتیم مستغنی ہو گیا، اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا، اوجب اللہ لہ الجنہ، تو خدا اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا، کما اوجب لآکل مال الیتیم النار، جس طریقے سے خدا نے واجب کیا ہے جہنم کو اس شخص کے لیے کہ جو یتیم بچوں کے مال کو کھائے۔ اب دیکھیں، یتیم بچے کی سرپرستی موجب جنت ہے اور یتیم کے مال کو کھانا موجب جہنم ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم کا ہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی مانند ہے۔ جس طرح یہ دو انگلی آپس میں جدا نہیں ہوتی، جنت میں کفیل یتیم، یتیم کی سرپرستی کرنے والا میرے ساتھ رہے گا، جس طریقے سے یہ الگ نہیں ہوتی، وہاں پر بھی وہ مجھ سے الگ نہیں ہوگا۔ واللہ واللہ فی القرآن، خدا را قرآن کا خیال رکھنا، فلا یسبقنکم الی العمل بہ غیرکم، پس تمہارے غیر جو ہے وہ سبقت نہ لے جائیں، پہل نہ کریں قرآن پر عمل کرنے میں۔ تم قرآن پر عمل کرنے میں سبقت کرنا، جو ہے جلدی کرنا، آگے بڑھ کر جو ہے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ واللہ، اللہ فی بیت اللہ، خدا کے لیے بیت اللہ، خانہ کعبہ، فلا یخلون منکم ما بقیتم، پس یہ بیت خدا، خانہ خدا جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے جب تک تم زندہ ہو، باقی ہو، تمہارے ہوتے ہوئے خانہ خدا میں خلوت نہ ہو جائے مہنگائی کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ حج پہ نہیں جا پائیں یا عمرے پہ نہیں جا پائیں، اور جو ہے وہ ایک جو اسلام کا مرکز ہے، اسلام کی پہچان ہے، جو اسلام کی شان ہے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ مان پڑ جائے، تو اسے خالی نہ چھوڑنا، کوشش کرنا کہ جو ہے خود جاؤ یا کسی کو بھیجنا۔ فَإِنَّهُ إِن يُتْرَكْ لَمْ تُنْظَرُوا یا لَمْ تُنَاظَرُوا، کیونکہ اگر تم نے اس بیت اللہ کو خالی چھوڑ دیا تو تمہاری طرف نظر نہیں کی جائے گی۔ شاید مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تم پر رحمت والی نظر خدا کی طرف سے نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ أَدْنَ مَا يُرْجَعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ، کیونکہ کم ترین چیز کہ جو اس کا اجر دیا جائے گا، من امہ، اس شخص کو کہ جو قصد کرتا ہے بیت اللہ کا، جو خانہ خدا اور مکے میں جانے کا قصد کرتا ہے، کم ترین اجر جو خداوند متعال اس حاجی کو یا اس عمرہ کرنے والے کو دے گا، وہ کیا ہے؟ ان یغفر لہ ما قد سلف، اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو خدا معاف کر دے گا۔ اللہ فی الصلاۃ، خدا کے لیے نماز کا خیال رکھنا، فإنها خیر العمل، کیونکہ نماز بہترین عمل ہے، وإنها عمود دینکم، اور یہ تمہارے دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے گھر کی بنیاد کو خراب نہیں کرتا، تو نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ فی الزکوٰۃ، خدا را زکوٰۃ کو فراموش نہیں کرنا، فإنها تطفئ غضب ربکم، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے تمہارے پروردگار کے غضب کو اور اس کی ناراضگی کو خاموش کر دیتی ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اب زکوٰۃ کی یہاں پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ مال اور ایک ہے زکوٰۃ بدن۔ زکوٰۃ مال وہی 9 چیزیں ہیں کہ جو مویشی ہے، کچھ فصل ہے، کچھ اناج وغیرہ ہے، جو گندم ہے، وہ مخصوص چیزیں ہیں کہ جو ان چیزوں کی فصل کرتے ہیں اور ان شرائط کے ساتھ جو ہے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ شہر میں رہنے والے ان چیزوں سے جو ہے دور ہیں، لہٰذا زکوٰۃ مال ان پر نہیں ہے، البتہ خمس ضرور ہے۔ لیکن اور زکوٰۃ کی دوسری قسم ہے زکوٰۃ بدن۔ زکوٰۃ بدن کے جو ماہ رمضان کے آخر میں چاند رات کو یا عید والے دن جو فطرہ نکالا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ بھی واجبات میں سے ہے، مستحب نہیں ہے۔ واللہ فی شہر رمضان، خدا را ماہ رمضان کا خیال رکھنا، یعنی اس کے روزے کو فراموش نہیں کرنا، اس کو کم رنگ نہیں کرنا،
اس کو اہمیت دینا۔ فَإِنَّ صِيَامَهُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، کیونکہ ماہ رمضان کے روزے یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ اللہ فی الفقراء والمساکین، فقراء و مساکین کا خیال رکھنا۔ فشارکوہم فی معیشتکم، اپنی معاش، اپنی معیشت میں، اپنی کمائی میں، اپنے مال کے اندر فقراء و مساکین کو شامل کرنا، یعنی اپنے مال کا کچھ حصہ انہیں بھی جو ہے دینا۔ اللہ فی الجہاد فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی ذات اور اپنے مال سے خدا کی راہ میں جہاد کو فراموش نہیں کرنا۔ فإنما یجاہد فی سبیل اللہ رجلان، دو قسم کے مرد جو ہے راہ خدا میں جنگ کرتے ہیں۔ امام ہدن، وہ امام، وہ پیشوا، وہ رہبر کہ جو ہدایت یافتہ ہو، ہادی ہو، ومطیع لہ، مقتدن بہدا ہو، اور وہ کہ جو امام کی اطاعت کرے اور امام کی ہدایت کی پیروی کرے، یعنی امام کے ماننے والے، امام کے پیچھے چلنے والے، یہی جو حقیقت میں جو ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فی ذریت نبیکم، خدا را نبی کی ذریت اور نبی کی آل سادات ہے مخصوصاً، اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے، ان کا جو خیال رکھنا۔ فلا یظلمن بین اظہرکم، کہ ہرگز ان پر ظلم نہ ہو جائے تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے سامنے ذریت رسول اور سادات کرام پر جو ہے وہ ظلم نہ ہو جائے، ان کا ایک مرتبہ ہے، ان کا ایک احترام ہے۔ وانتم تقدرون علی الدفع عنہم، جب کہ تم اس بات پر قادر ہو کہ ان سے ظلم کو دور کر سکتے ہو، ہٹا سکتے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ اس کا خیال رکھنا۔ اللہ فی اصحاب نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین لم یحدثوا حدثا ولم یأووا محدثا، خدا را نبی کے اصحاب۔ اب اصحاب نبی یہاں خود جو ہے امیر المومنین جو ہے کچھ صحابی کی کر رہے ہیں کہ نبی کے صحابی کی جو ہے وہ میرے بات جو ہے خیال رکھنا، جو نبی کے اصحاب ہیں، لیکن جو ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ الذین لم یحدثوا حدثا، وہ صحابی کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی ہو، دین کے اندر کسی چیز کو ایجاد نہ کیا ہو۔ بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو داخل کرنا کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے، جیسے مستحب نمازیں، نوافل یومیہ، دن رات کی جو نمازیں ہیں، اگر ہم اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں یہ صحیح نہیں ہے۔ مستحب نمازوں کو پڑھنا ہے فرادہ، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے دین کے اندر کچھ چیزوں کا احداث کرنا، تو وہ اصحاب کے جس نے دین کے اندر بدعت کو ایجاد نہ کیا ہو، ان اصحاب کا خیال رکھنا، یعنی وہ سنت رسول پر چل رہے ہیں، باقی ہے۔ وَلَمْ يَعْوُوا مُحَدِّثًا، اور وہ اصحاب کے جو خود تو اس نے بدعت نہیں کی ہے، لیکن وہ کہ جس نے دوسروں نے بدعت کی ہے ان کو پناہ دے رہے ہوں، ان کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہوں۔ تو ایسے اصحاب اگر نہ ہو جو پناہ نہیں دے رہے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، یا خود بدعت گزار ہیں یا بدعت گزار کو پناہ دے رہے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ان کا وظیفہ نہیں ہے، تمہارا خیال رکھنا تمہارا وظیفہ نہیں کہ ان کا خیال رکھے۔ لیکن وہ اصحاب کے جنہوں نے بدعت نہیں کی ہے یا بدعت گزاروں کو حوصلہ اور ہمت اور ان کو پناہ نہیں دی ہے، تو ان کو جو ہے تم ان کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ رسول کے اصحاب ہیں، رسول کے ساتھی ہے۔ فَإِنَّ رسول اللہ اوصى بہم، کہ رسول نے اپنے ان صحابیوں کے بارے میں جن کے اندر دو صفتیں نہ ہو، اس کی جو ہے سفارش کی ہے، وصیت کی ہے۔ وَلَعَنَ الْمُحَدِّثَ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، اور لعنت کی ہے کہ جو بدعت گزارے ان صحابیوں میں، رسول نے خود لعنت کی ہے کہ میرے بعد جو میرے اصحاب ہیں کہ جو دین کے اندر ایجاد کریں گے، بدعت ایجاد کریں گے، ان پر لعنت ہو۔ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، اور ان کے علاوہ وَالْمُعْوِي لِلْمُحَدِّث، اور وہ کہ جو کسی محدث بدعت گزار کو پناہ دے، اس پر بھی لعنت ہو۔ یعنی یہاں پر جو ہے والمحدث منہم ومن غیرہم، جو بھی بدعت گزار ہے، چاہے وہ میرا صحابی ہو، چاہے وہ میرا صحابی نہ ہو، یا میرے صحابی کے بعد تابعین ہے اور بعد والی امت، جو بھی، چاہے وہ میرا صحابی ہو یا تابعین ہو یا امت ہو، اگر جس نے بھی بدعت دین کے اندر جو ہے وہ کی ہے، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور وہ کہ جو بدعت گزار کو پناہ دے، یعنی اس کو سپورٹ کرے، اس کے اوپر بھی جو ہے خدا کی لعنت ہو۔
ایسے صحابی پر خدا نے رسول خدا نے جو ہے وہ لعنت بھیجی ہے۔ واللہ واللہ فی النساء وما ملکت ایمانکم، خدا را خاتون کا، عورتوں کا، اور وہ کہ جو تو ملک یمین ہے، تمہاری غلام اور کنیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ولا تخافن فی اللہ لومۃ لائم، اور ایسا نہ ہو کہ بس بعض بھی بچوں کا یا خواتین کا کہ جو خیال رکھتے ہیں تو وہ لوگ اسی ملامت بھی کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہرگز خوف نہیں کرنا خدا کی راہ میں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا کہ بھئی یہ تو بیوی کا ہو کے رہ گیا ہے، یہ تو زن سالاری زن سالاری ہو رہی ہے یہاں پر، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے بھی جو ہے کچھ چار چوب ہیں، اس کے بھی قواعد ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ بیوی کا ہو کے رہ جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہے زوجہ کو اپنے پیر کے نیچے رکھ دے، نہ ہی اس کو سر پہ بٹھانا ہے، نہ ہی اس کو اپنے پیر کے نیچے رکھنا ہے، بلکہ جو اس کا مقام ہے جو شریعت نے دیا ہے اس کے مطابق اس کے جو حقوق ہے، جو اس کے واجبات ہے، اس کو جو ہے دیے جائیں، لیکن جو ہے وہ ہر چیز اپنے دائرے میں اگر ہو تو یہ بہتر ہے۔ فَيَكْفِيكَكُمُ اللَّهُ مَنْ أَرَادَكُمْ، تو بس اگر تم نے خواتین کا اور اپنے سے کمزور جو تو غلام و کنیز ہیں، جو تمہارے خادم اور خادمہ ہیں، اگر تم نے جو ہے ان کی جو ہے رعایت کی تو بس خدا تمہارے لیے کافی ہے۔ فَيَكْفِيكَكُمُ اللَّهُ مَنْ أَرَادَكُمْ وَبَغِيَ عَلَيْكُمْ۔ ہاں، یہاں سے پھر جو ہے وہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہاری برائی کا ارادہ کرتا ہے، تم سے دشمنی کا یا تم تک نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو بس خدا ہی تمہارے لیے کافی ہے اگر تم شریعت پہ عمل کرتے ہو۔ وَبَغِيَ عَلَيْكُمْ، اور وہ کہ جو تم پر بغاوت کرنا چاہتا ہے، دشمنی کرنا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے۔ فَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرو، کما امرکم اللہ، جس طریقے سے خدا نے تمہیں اس بات کا امر کی ہے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینے کو اور برائیوں سے روکنے کو ہرگز ترک نہیں کرنا۔ فَيُوَلِّيَ اللَّهُ الْأَمْرَ شِرَارَكُمْ، پس خدا جو ہے قرار دے گا جو ہے تم میں سے برے لوگوں کو حاکم۔ وَتَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اور تم دعا کرو کہ جو ہے برا حاکم تمہارے سر کے اوپر سے ہٹ جائے، حکومت چھوڑ دے، لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے اچھائی کو حکم نہیں دیا اور برائیوں سے نہیں روکا۔ علیکم یا بنی بالتواصل والتباذل والتبادر والتبار، اے میرے فرزند تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مواصلت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی اور نیکی اور آپس میں مل کے رہنا، متحد رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالنِّفَاقَ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ وَالتَّفَرُّقَ، اور تمہیں چاہیے کہ بچو ایک دوسرے سے منافقت کرنے سے، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانے سے، ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے سے اور آپس میں اختلاف کرنے سے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کمک کرو، مدد کرو نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی، اور ہرگز مدد نہیں کرنا گناہ اور دشمنی کے اوپر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو کہ خدا شدید عقاب کرنے والا ہے۔ حفظکم اللہ من اہل بیت وحفظ فیکم نبیکم، کہ خدا جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرے، کہ اہل بیت میں سے جو ہے خدا تمہاری حفاظت کرے، کہ خدا نے جو ہے وہ تم میں نبی کو قرار دیا ہے۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام، اور میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام بھیجتا ہوں۔ ثم لم یزل یقول، اور پھر مولا یہ کہتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں تک حتی قبض علیہ السلام فی اول لیلۃ من العشر الاواخر من شہر رمضان لیلۃ 21 لیلۃ الجمعہ سنہ 40 من الحجرہ، کہ جمعہ کا دن تھا، 40 ہجری تھی، 21 رمضان کی شب تھی، اور مولا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ ایک مصیبت عظمیٰ ہے کہ جو رسول نے کہا تھا، یا علی من قتلک فقط قتلنی، اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ تو شہادت علی دروا کے شہادت رسول اللہ ہے، دروا کے شہادت
موسیٰ ہے، در واقع شہادت عیسیٰ ہے، در واقع شہادت ابراہیم ہے، کیونکہ امیر المومنین یہ رسول کے وہ وصی ہیں کہ جن میں خداوند متعال نے 90 انبیاء کی خصوصیات کو جمع کر دیا. کسی اور کے اندر یہ خصوصیات جمع نہیں تھی، صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اندر یہ خصوصیات تھی. لہٰذا یہ مصیبت عظمیٰ ہے. اور جبرائیل نے جب ضربت لگی تو یہ صدا بلند کی تھی کہ ارکان ہدایت جو ہے وہ منہدم ہو گئے ہیں. میں آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس وصیت نامے پر عمل کر سکیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.